رحمتوں اور برکتوں کا مقدس مہینہ رمضان المبارک ماہ سیام کا 5واں روزہ فرزندان اسلام سحری کی تیاریوں میں مصروف، گھروں میں دسترخوان سج گئے، ہوٹلوں میں پردیسی سحری میں مصروف۔ وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد شہباز شریف کا GHQ کا پہلا دورہ، آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے استقبال کیا، پاک فوج کے چاق چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ وزیر اعظم، وزیر دفاع، دیگر کابینہ ارکان کی عسکری قیادت کے ساتھ قومی سلامتی، علاقائی استحکام اور عسکری تیاریوں پر گفتگو۔ وزیر اعظم اور وفد کو سیکیورٹی صورتحال اور انسداد دہشت گردی آپریشن پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کو سراہا، کہا حکومت مسلح افواج کے لیے ہر ممکن وسائل مہیا کرے گی۔ آرمی چیف نے GHQ آمد پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا، کہا پاک فوج قوم کی توقعات پر پورا اترتی رہے گی۔ پیٹرول کی قیمتیں برقرار، اگلے 15 روز 279 روپے 75 پیسے فی لیٹر پر فروخت ہوگا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 1 روپے 77 پیسے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 285 روپے 56 پیسے فی لیٹر مقرر۔ وزارت خزانہ نے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ماہ مقدس میں بھی کوئی رعایت نہیں، رمضان میں LPG کی قیمت میں تیسری بار اضافہ، مزید 30 روپے مہنگی۔ چیئرمین LPG ایسوسی ایشن نے اوگرا نوٹیفیکیشن کے بغیر قیمت میں اضافہ بلا جواز قرار دے دیا، کہا LPG کوئٹہ ہولڈرز اور امپورٹرز کے گٹھ جوڑ کے باعث مہنگی کی گئی۔ LPG کی سرکاری قیمت 257 روپے فی کلو، لاہور سمیت دیگر شہروں میں 350 روپے، پہاڑی علاقوں میں 410 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ پاکستان نے IMF کا بڑا مطالبہ مان لیا، دوسرے جائزے کے مذاکرات میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی IMF وفد کو FBR میں ڈیجیٹلائزیشن کا عمل فوری شروع کرنے کی یقین دہانی۔ FBR مشاورتی کمپنی کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کرے گا۔ عالمی مالیاتی ادارے کا رواں مالی سال کا ٹیکس ہدف ہر صورت حاصل کرنے کا مطالبہ۔ تحریک انصاف کا امریکہ میں IMF دفتر کے باہر احتجاج، قرض کے لیے کڑی شرائط لگانے کا مطالبہ۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے PTI کو ملک دشمن جماعت قرار دے دیا، کہا یہ جماعت عالمی مالیاتی ادارے سے پاکستان کو امداد نہ دینے کا مطالبہ کر رہی ہے، مقصد IMF پروگرام کو سبوتاژ کرنا ہے۔ جیل میں قید شخص کو عالمی مالیاتی ادارے نے نہیں، عدالتوں نے رہا کرنا ہے۔ امریکہ میں لابسٹ فرم کو ہائر کر کے ملک دشمنی کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات، وزیر اعظم کا دونوں ملکوں کے تعلقات کی موجودہ صورتحال پر اطمینان کا اظہار۔ شہباز شریف نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، صحت، دفاع، تعلیم، زراعت اور موسمیاتی تبدیلیوں کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا معاملہ بھی پرزور طریقے سے اٹھایا۔ غزہ، بحیرہ احمر اور افغانستان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ امریکی سفیر نے وزیر اعظم منتخب ہونے پر شہباز شریف کو مبارکباد دی۔ امید ہے امریکی کانگریس باہمی تعلقات مزید مضبوط بنانے اور باہمی تعاون کی راہیں استوار کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ پاکستان دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ کا کانگریس کمیٹی کی سماعت پر رد عمل، کہا امریکہ سے اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور تعمیری رابطوں پر یقین رکھتے ہیں۔ مخصوص نشستیں نہ ملنے پر تحریک انصاف کے اندر پھوٹ پڑ گئی۔ شیر افضل مروت نے سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کو غلطی قرار دیا تو بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ مجلس وحدت المسلمین سے اتحاد کا فیصلہ ہوا تھا۔ اگلے دن کچھ لوگ اڈیالہ جیل میں ملے اور فیصلہ بدل دیا، اب یہ فیصلہ جیسے بھی ہوا اس پر نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ سربراہ سنی اتحاد کونسل PTI رہنماؤں کے بیانات پر برہم، کہا اتحاد بانی PTI نے کیا، ہم نے کچھ کہا تو کئی لوگ شکل نہیں دکھا سکیں گے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے شور شرابے اور احتجاج کے دوران 7 آرڈیننسز میں توسیع کی قرارداد منظور۔ قرارداد کی حمایت میں 130 اور مخالفت میں 63 ووٹ پڑے۔ پیپلز پارٹی نے آرڈیننسز میں توسیع کی مخالفت کے باوجود قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔
سنی اتحاد کونسل کے ارکان نے کاغذات پھاڑ کر پھینک دیے۔ اسپیکر ایاز صادق کی انضباطی کارروائی کی دھمکی۔ پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ نے کہا اپوزیشن سے متفق ہیں، حکومتیں آرڈیننسز سے نہیں چلتی۔ یہ آرڈیننس پاکستان کو بیچنے کے لیے ہیں، یہ معیشت کو ڈبونا چاہتے ہیں۔ آرڈیننسز میں توسیع کی قرارداد کو مسترد کرتے ہیں۔ ان کی تصاویر لے لیں جو آرڈیننسز کی حمایت کر رہے ہیں۔ عمر ایوب کا جارحانہ رد عمل، تصویریں ان کی لیں جو پاکستان سے غداری کر رہے ہیں، معیشت کو ڈبونا چاہتے ہیں، جو IMF کو چٹھیاں لکھ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا جواب، کہا اپوزیشن تنقید سے پہلے آرڈیننس پڑھ لیتی، ہر وقت قیدی کے پیچھے کھڑے نہ ہوا کریں۔ سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں سینٹ کی نشستوں پر انتخاب۔ سندھ میں 7 جنرل، 2 خواتین، 2 ٹیکنوکریٹ اور 1 اقلیتی نشست پر انتخاب ہوگا۔ پنجاب میں سینٹ کی 12 نشستوں پر میدان سجے گا۔ پنجاب سے نون لیگ کے طلال چودھری کے کاغذات نامزدگی جمع۔ PTI کے ولید اقبال، ڈاکٹر شہزاد وسیم نے بھی کاغذات جمع کروا دیے۔ حامد خان ایڈوکیٹ، ڈاکٹر یاسمین راشد اور عالیہ حمزہ نے کاغذات حاصل کر لیے۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آج آخری تاریخ، چھانبین 19 مارچ تک مکمل ہوگی۔ ووٹ 2 اپریل کو ڈالے جائیں گے۔ پیپلز پارٹی نے سینٹ الیکشن کے لیے باضابطہ امیدواروں کا اعلان کر دیا۔ سرمد علی کو سینٹ ٹکٹ جاری۔ ایمل ولی خان PP اور ANP کے مشترکہ سینٹ امیدوار ہوں گے۔ سندھ سے خواتین کی مخصوص نشستوں پر اینی مری اور روبینہ قائم خانی کو لانے کا فیصلہ۔ اقلیتی نشست پر پوجومل بھیل کو ٹکٹ دیا جائے گا۔ بلوچستان سے جنرل نشستوں پر ٹکٹ ہولڈرز کے ناموں کی منظوری۔ میر چنگیز جمالی، سردار عمر گورکیچ کو ٹکٹ جاری۔ اعجاز احمد بلوچ، حاجی لال محمد جتک کو بھی ٹکٹ مل گیا۔ بلوچستان ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر بلال مندوخیل کو ٹکٹ جاری۔ بلوچستان سے خاتون نشست کے لیے عشرت بروہی کو ٹکٹ مل گیا۔ حسن اور حسین نواز کے خلاف فلیگ شپ ایون فیلڈ العزیزیہ ریفرنسز پر سماعت۔ عدالت کی نیب کو 19 مارچ تک ریکارڈ جمع کرانے کی اجازت۔ قائد نون لیگ نواز شریف کے صاحبزادوں کی بریت کی درخواست پر بھی سماعت 19 مارچ تک ملتوی۔ رمضان المبارک میں مہنگائی کی شرح میں مسلسل اضافہ۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں مہنگائی 1.35% بڑھ گئی۔ ٹماٹر 21.9، کیلا 21.7 اور انڈے 7.1% مہنگے ہوئے۔ پیاز 5.5% مہنگے، مٹن 1.7، بیف 1.5، مرغی کی قیمت میں 1.4% اضافہ۔ ایک ہفتے میں 23 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ موٹر سائیکل، گاڑی اور پاسپورٹ ہولڈر رمضان ریلیف پیکج کے حقدار نہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر ملنے والا ریلیف صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ افراد کے لیے ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ صرف BISP میں رجسٹرڈ افراد کو ہی سستا سامان کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیا متوسط طبقہ کسی ریلیف کا حقدار نہیں؟ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملک میں 1 سال کے دوران 48 کروڑ درخت لگانے کا اعلان۔ وزیر اعظم ہاؤس میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا موسمیاتی تبدیلیوں کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا۔ ملک میں جنگلات کا رقبہ صرف 5% ہے۔ سابق حکومت کا ہدف 24 کروڑ درخت لگانا تھا۔ رواں سال اس تعداد کو دگنا کیا جا رہا ہے۔ پنجاب حکومت نے کسان کارڈ کے اجراء پر غور شروع کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں کسان کارڈ سے متعلق مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ مریم نواز نے رواں سال IT ٹاور تعمیر کرنے کی ہدایت کر دی۔ اوورسیز پاکستانی کو پراپرٹی ٹرانسفر اور رجسٹریشن کے حوالے سے جلد خدمات فراہم کرنے کا حکم۔ پنجاب میں شہروں کی بڑی رابطہ سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے لیے 6 ماہ کی ڈیڈ لائن۔ سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت اور آسانی فراہم کرنے کی ہدایت۔ نواز شریف نے وزیر اعظم نہ بننے کا فیصلہ خود کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی سنو نیوز کے پروگرام برعکس رانا مبشر کے ساتھ میں گفتگو، کہا شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ نواز شریف نے کیا، وہ تمام فیصلے مشاورت سے کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف جلد قوم سے خطاب کر کے اپنا معاشی پلان عوام کے سامنے رکھیں گے۔
قومی اداروں کی نجکاری قبول نہیں، IMF کی قرض ٹرم شیٹ مسترد کرتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں حکومت IMF مشن سے اگلی قسط پر نہیں، مزید غلامی پر مذاکرات کر رہی ہے۔ قومی اداروں کی نجکاری عوام کے معاشی قتل کے عام مترادف ہے۔ رواں ہفتے عالمی مارکیٹ میں خام تیل مزید 3% مہنگا، ایک بیرل تیل کی قیمت $85.32 تک پہنچ گئی۔ 5 ماہ بعد عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت نے $85 کا انصاف عبور کیا۔ ٹریڈرز نے قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا۔ پاکستان سپر لیگ کا فیصلہ کن مرحلہ، اسلام آباد یونائیٹڈ کی دوسرے ایلیمینیٹر میں رسائی، کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 39 رنز سے شکست دے دی۔ 174 رنز کے تعاقب میں 19ویں اوور میں 135 رنز پر ڈھیر۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے مارٹن گپٹل 56 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ 3 وکٹیں لینے والے اماد وسیم میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ فائنل میں رسائی کے لیے آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی میں مقابلہ ہوگا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی دبئی میں جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے سربراہوں سے ملاقات، اگلے سال فروری میں پاکستان میں ہونے والے سہ ملکی ٹورنامنٹ کو حتمی شکل دی گئی۔ جو بائیڈن کا امریکہ میں ارب پتیوں پر سپر ٹیکس عائد کرنے کا عندیہ۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ دوبارہ منتخب ہوا تو کم سے کم 10 کروڑ سالانہ آمدنی والے افراد سے 25% بلین ایئر ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ امریکہ کے ارب پتی افراد بھی عام امریکی کی طرح ٹیکس ادا کریں گے، کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔ روس میں صدارتی الیکشن کے لیے پولنگ، 11 ٹائم زونز میں ہونے والی ووٹنگ 17 مارچ تک جاری رہے گی۔ صدر ولادیمیر پیوٹن سمیت 4 امیدوار میدان میں۔ پیوٹن کا 5ویں بار صدر منتخب ہونے کا قوی امکان۔ صدارتی انتخابات کا روس یوکرین جنگ پر کیا اثر پڑے گا؟ سنو نیوز کی سینئر اینکر پرسن سعدیہ افضال بین الاقوامی مبصر کے طور پر ماسکو میں موجود، آپ تک پہنچائیں گی پل پل کی خبر۔ دیکھتے رہیے سنو نیوز، یقین کے ساتھ۔ اور ماہ رمضان کی خوشیاں دوبالا، اسلام آباد کے شاپنگ مال میں غلاف کعبہ کی زیارت کا اہتمام۔ شہریوں نے خانہ کعبہ کی چابی، قرآن پاک کی قدیم نسخوں اور نالین پاک کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔